अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंगवर्म के बारे में, जिसको उर्दू में दाद या ददरी वगैरह कहते हैं। इसकी कई एक इकसाम हैं और ये तकरीबन 40 से ज़्यादा फंजाई जो हैं वो ये मर्ज पैदा करते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसको टीनिया कार्पोरस भी कहते हैं, टीनिया पीडस भी कहते हैं, टीनिया कैपिटस भी कहते हैं और टीनिया क्रोरस भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बनती हैं। आम तौर पर ये जिस्म के एक हिस्से से छोटे सी जगह से ये स्टार्ट होता है, एक रिंग सा बनता है और फिर ये फैलती फैलती पूरी जिस्म के ऊपर को अपने पेट में ले लेती है। आमतौर पर ये पेट के ऊपर, पाँव की उंगलियों के ऊपर, सर के ऊपर और जेनिटल एरिया के ऊपर, थाइस के अंदर की तरफ, हिप्स के ऊपर ये जो ददरियां हैं ये ज्यादा बनती हैं। तो होता ये है कि ये जो ददरी जो है पहले इसका छोटा सा निशान बनता है और इसकी पहचान ये है कि ये एक छोटा सा निशान जो बनता है, स्पॉट बनता है, फिर वो एक दायरे की शक्ल में फैलना शुरू हो जाता है और इसके अंदर का जो हिस्सा है, उस दायरे के अंदर का जो हिस्सा है वो आमतौर पे साफ होता है, यानी इसके किनारे जो हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन होती है और इसको जो रिंगवर्म कहा जाता है वो इसकी शक्ल की वजह से कहा जाता है। हालांकि इसमें किसी कीड़े वगैरह का कोई अमल दखल नहीं होता, जो वर्म का लफ्ज साथ आया है तो वो इसकी शक्ल की वजह से होता है। ठीक है ना जी। और ये फिर मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को मुतासर करती है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ का बाहिस बनती है। आमतौर पर ये छूत का मर्ज जिसको हम कहते हैं, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। इसी तरह जानवर को छूने से, अगर किसी जानवर को इसका रिंगवर्म है उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर, और कोई किसी इंसान का जिस्म उसके जिस्म के साथ टच हो गया है, तो ये मर्ज जो है ये जानवर से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में मुंतकिल हो जाता है। अब नाज़रीन हम बात करते हैं इसकी वजूहात के बारे में। ठीक है ना। तो रिंगवर्म की जो वजूहात हैं उनमें 3 किस्म के फंजाई जो हैं वो अहम रोल अदा करते हैं या इसकी वजह बनते हैं। ये एक तो है ये ट्राइकोफाइटम उसको कहते हैं, एक को माइक्रोस्पोरम कहते हैं और तीसरे को एपिडर्मोफाइटन कहते हैं। ये 3 किस्म की जो फंजाई हैं वो इसकी ज्यादा वजह बनती हैं। बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा नरम होती है और उनमें इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इसलिए वो इसकी लपेट में जल्दी आ जाते हैं। फिर इसकी एक वजह है अवामी जो प्लेसेस होती हैं, जगह होती हैं, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और उनका जिस्म जो आपस में टच होने का वहाँ खतरा होता है, जैसे कि लॉकर रूम हैं और ये स्विमिंग पूल हैं जहाँ के लोग नहाते हैं और वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो ये इसकी बहुत सारी बड़ी वजह बनते हैं। इसी तरह जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जानवरों से ये ट्रांसफर होती है, तो अगर किसी ने अपने घर में कुत्ता या बिल्ली या इस तरह के जानवर जो हैं, घरेलू जानवर पाले हुए हैं, तो अगर किसी एक जानवर को ये मसला है तो वो उस घर के बाकी अफराद को भी हो सकता है। गाय जो होती है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर होती है और उसकी जिल्द जो है, अगर किसी जिल्द जो है वो नरम होती है बाकी जानवरों की निस्बत, तो गाय को अगर ये मसला है, उसको अगर चंबल का या इसका दाल का मसला है, उसकी जिस्म में ददरी है, तो ये इंसानों में बहुत जल्द जो है वो मुंतकिल हो जाती है। फिर ये होता है कि अगर आप एक घर के अंदर किसी एक बंदे को अगर मसला है तो उसका टॉवल यूज करने से, उसका साबुन यूज करने से और बिस्तर यूज करने से, शूज यूज करने से, सॉक्स इस्तेमाल करने से, जराबें इस्तेमाल करने से ये मर्ज जो है वो दूसरे लोगों में भी ट्रांसफर हो जाता है। बाज खेल ऐसे हैं जिनके अंदर मसलन कुश्ती वगैरह है, रेसलिंग है और जिनमें इंसान का जिस्म दूसरे एथलीट के साथ टच होता है, तो वहाँ भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। फिर तंग लिबास पहनने की वजह से ये मर्ज हो, क्योंकि वो तंग लिबास की वजह से स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती और वहाँ फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से फंजाई जो है वो बहुत आसानी के साथ वहाँ हमला कर सकते हैं। अब नाज़रीन हम बात करते हैं इसकी अलामात की हवाले से कि रिंगवर्म की या दाद की सिम्टम क्या होती है।
اس کی پہلی علامت تو ہے کہ ایک دائرے کی شکل میں ایک مخصوص جگہ کے اوپر جلد جو ہے وہ سوج جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، پھر وہاں چھوٹے چھوٹے آبلے سے بن جاتے ہیں جو کہ بعد کے اندر خشک ہو کے تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مریض کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، خاص طور پہ رات کے وقت زیادہ خارش ہوتی ہے، اور مریض کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور مریض کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے اس کے جسم کے اوپر ڈنگ لگنے کا سا درد ہوتا ہے، جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں. اس طرح کے اس کے کچھ سمپٹم ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو ناظرین، ہومیوپیتھی کے اندر ایک سو سے زیادہ یعنی 153 میڈیسن جو ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ادویات جو ہیں وہ اس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو کہ مختلف علامات کی بنیاد پر ہم تجویز کرتے ہیں اور مریض کو دی جاتی ہے، اور اس سے رنگ جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے. تو آج میں نے جو میڈیسن یہاں ڈسکس کرنے کے لیے سلیکٹ کی ہے اس کا نام ہے ٹیلوریم. ٹیلوریم ناظرین ایک دھات ہے، ایک دھات سے یہ دوائی بنتی ہے. یہ دھات سونے کے اندر، چاندی کے اندر اور دوسری دھاتوں کے اندر مکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک چمکدار دھات ہے جس سے ہومیوپیتھی میڈیسن جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہیرنگ نے 1850 کے اندر اس میڈیسن کو، ٹیلوریم کو پروو کیا اور اس کو ہومیوپیتھی مٹیریل میڈیکا میں شامل کیا. تو ناظرین، یہ جو میڈیسن ہے ٹیلوریم، ہومیوپیتھی کی ایک زبردست میڈیسن ہے جو کہ رنگ ورم کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح جیسے یہ ایک بہت زبردست میڈیسن ہے، اسی طرح جو 153 میڈیسن ہیں ٹوٹل جو رنگ ورم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ اور اپنی مخصوص علامات کی بنیاد کے اوپر مخصوص مریضوں کو ہم دیتے ہیں اور ان کا یہ جلد کا یہ مرض جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو جہاں تک ٹیلوریم کا تعلق ہے، یہ باربر ایج کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے. درد کے لیے اور دانت کے لیے تو یہ کمال کی میڈیسن ہے. ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک باربر ایج کا تعلق ہے کہ ایسی اسکن کا پرابلم جو آپ کو کٹنگ کروانے کے بعد یعنی ریزر لگنے سے یا کسی اور چیز اس طرح یعنی باربر کی وجہ سے، حجام کی وجہ سے وہ جو انفیکشن ہوئی ہے اس کے لیے یہ زبردست میڈیسن ہے. اور عام طور پہ یہ چہرے کے اوپر اگر کسی کو داغ بنی ہوئی ہے یا بالوں کی کٹنگ کروانے کے بعد اس کے ٹینیا کیپیٹس کا اس کو مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے سر کے اوپر یہ زخم ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ٹیلوریم زبردست قسم کی میڈیسن ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسکن جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، اس میں سے اس کے اوپر پمپلز بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن جاتی ہیں جو کہ بہت ابری ہوئی ہوتی ہیں جلد کے اوپر اور لوکدار ہوتی ہیں، ان میں شدید درد بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو ٹیلوریم جو ہے وہ زبردست کام کرتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پیشانی کے اوپر یعنی دائیں آنکھ کے اوپر ایک چھوٹی سا سرکل سا بنتا ہے اور وہ پھر پھیلتا جاتا ہے، اس کا کنارہ جو ہے وہ بڑا ہو ہوتا جاتا ہے اور چہرے کی جلد جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، خاص طور پہ رات کے وقت بہت خارش ہوتی ہے. پھر یہ جو سرکل بنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی ویزیکلز بنے ہوتے ہیں، چھالے بنے ہوتے ہیں، وہ پھوٹ جاتے ہیں اور ڈرائی ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سرکل جو ہے یہ پھر بڑھتا بڑھتا زیادہ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ بائیں آنکھ کے اوپر یہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی جو eruption ہے، اس کی جو خارش ہے ٹیلوریم کی، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. یعنی پہلے اور عام طور پر یہ نیچے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اوپر کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے پاؤں کی مولی پہ اگر یہ چیز ہوتی ہے، پھر پنڈلیوں پہ آ جائے گی، پھر پیٹ پہ آ جائے گی اور اس طرح یہ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. اور مریض کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے جسم پہ پسو چڑھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کاٹ رہے ہیں، کبھی اس جگہ پہ کبھی اس جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اور مریض کو ڈنگ لگنے کا سا درد ہوتا ہے، چبھنے کا سا درد ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ سوئیاں چبھ رہی ہیں. اور خارش جو ہے اس کی وہ رات کو خاص طور پہ جب وہ بستر میں لیٹتا ہے تو اس کی تکلیف جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. یہ مرض جو ہے یہ اس کا پسینہ آنے سے اور نمی والے موسم میں عام طور پر زیادہ ہوتا ہے. جہاں تک ٹیلوریم کا تعلق ہے، اس کی جو خارش ہے، ویسے تو اس کی مریض کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے
اور بے-چینی مریض بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی خارش جو ہے وہ ٹھنڈ لگنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی مریض رات کو سونے کے لیے کپڑے اتارتا ہے تو اس کے جسم میں سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو خارش اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی علامات ہوں تو ٹیلوریم جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین، اور ایک اس کی بہت ہی کریکٹرسٹک سمپٹم جو ہے، اہم علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو خارش بنی ہوئی ہے، جو رنگ بنی ہوئی ہے، جو دانت ہے یا اس کا جو ایک چھالا بنا ہوا ہے، اس میں سے جو مواد نکلتا ہے وہ بہت بدبودار ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پہ اس کا ایک سمپٹم ہے۔ اگر ریمر کے اندر سے جو مواد نکل رہے ہیں وہ بدبودار ہے، اس میں سے لہسن کی سی بو آ رہی ہے یا برائن فش کی بو آ رہی ہے یا اس طرح کی کوئی گندی اسمیل آ رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ ٹیلوریم جو ہے وہ بہت اچھا کام کرے گی۔ ناظرین، اگر اس دوا کو علامتوں کے مطابق استعمال کیا جائے، ابھی تو اس ویڈیو میں اس کے صرف جو جلد کے سے متعلقہ، اس کی اسکن سے متعلقہ جو سمپٹم ہے میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے یہ باقی آرگن کو بھی متاثر کرتی ہے، اس کے وہ اور بھی کریکٹرسٹک سمپٹم ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مریض کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم میڈیسن چوز کریں گے تو پھر یہ میڈیسن کام کرے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ ہومیوپیتھی میں 153 سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ رنگ ورم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ہر میڈیسن اپنی اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا ایک اہم مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ گین کیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ جلد کے کسی مرض میں مبتلا ہیں، اگر آپ کو دانت کا، ددری کا یا رنگ ورم کا کوئی ایشو ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ سے اس مرض کے بارے میں مزید معلومات آپ لے سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے تاکہ آپ اس مرض سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ تو ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔